آپ نے ہیرے، جواہرات اور سونے کے ڈھیر تو بہت دیکھے ہوں گے، پر کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا کا سب سے امیر بندہ کون تھا؟ بل گیٹس؟ جیف بیزوس؟ ارے نہیں، یہ کہانی ہے قارون کی۔ وہ شخص جو اتنا امیر تھا کہ اس کی دولت کی چابیاں اٹھانے کے لیے بھی ایک مضبوط جماعت کی ضرورت پڑتی تھی۔ اتنی دولت، اتنا خزانہ، لیکن ایک رات، ایک لمحے میں سب کچھ ختم۔ زمین پھٹی اور یہ سونا، چاندی، ہیرے سب کچھ نگل لیا گیا۔ آج بھی اس کی دولت زمین کے اندر سے باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے۔ آخر وہ کون سی غلطی تھی جس نے اسے دنیا کا امیر ترین شخص ہونے کے باوجود مٹی میں ملا دیا؟ اور سب سے بڑا سوال جو آپ جاننا چاہیں گے کہ آج وہ سونا کہاں ہے، تو آئیے اللہ کے ایک نافرمان بندے کی عبرت ناک کہانی سنتے ہیں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، قارون کا یہ قصہ جس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک کی سورۃ القصص کی آیات 76 سے لے کر 82 میں بڑی وضاحت سے کیا ہے، کوئی عام کہانی یا واقعہ نہیں ہے۔ یہ دراصل طاقت، دولت اور اللہ سے دوری کا ایک ایسا المناک قصہ ہے جو قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے ایک المناک وارننگ ہے۔ دوستو اور ساتھیوں، یہ کہانی اس تاریخی دور سے تعلق رکھتی ہے جب مصر میں فرعون کی ظالمانہ حکومت اپنے عروج پر تھی۔ فرعون نے وہاں بنی اسرائیل قوم کو غلام بنا رکھا تھا اور ان پر شدید ظلم کرتا تھا۔ اسی ظلمت اور اندھیرے کے دور میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی تاکہ وہ بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے آزاد کرائیں اور انہیں اللہ کی وحدانیت کی طرف بلائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اپنے فرائض منصبی ادا کر ہی رہے تھے اور فرعون کو اس کے بھرے دربار میں للکار رہے تھے، لیکن قارون کون تھا؟ فرعون کے ہوتے ہوئے اتنا مالدار شخص، یہ جاننا سب سے ضروری ہے۔ دوستو اور ساتھیوں، قارون کا تعلق بھی اسی بنی اسرائیل کی قوم سے تھا جن کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ زیادہ تر مفسرین اور مستند روایات کے مطابق وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ آپ خود سوچیں، جو شخص نبوت کے گھر میں پلا بڑھا ہو اور جس کے کاندھے پر ایک پیغمبر کا ہاتھ ہو، اسے کتنا خوش نصیب ہونا چاہیے تھا۔ لیکن یہاں کہانی مختلف ہے۔ شروع میں قارون کا کردار بالکل مختلف تھا۔ وہ کوئی بد کردار نہیں تھا، بلکہ بنی اسرائیل کے ان چند افراد میں سے تھا جنہیں تورات کا بہت زیادہ علم حاصل تھا۔ جی ہاں، وہ بڑا دیندار، نیک اور عبادت گزار مشہور تھا۔ اسے علم و فضل میں مہارت حاصل تھی اور وہ تورات کو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی بڑے خوبصورت لہجے میں پڑھتا تھا۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑی لیکن ہے۔ جیسا کہ اکثر ہوتا ہے جب کسی انسان کو ایک ساتھ بہت سی نعمتیں ملتی ہیں، جیسے علم، عزت اور پھر دولت، تو اس کا ایک بہت سخت امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ قارون بھی اس امتحان سے گزر رہا تھا۔ قارون دیندار، نیک اور عبادت گزار تو تھا، لیکن اس کے پاس یہ بے پناہ دولت کہاں سے آئی؟ اس بارے میں دو اہم روایات ملتی ہیں۔ ایک، کیمیا گری کا دعویٰ۔ ایک روایت کے مطابق قارون کو کیمیا گری کا تھوڑا بہت علم آتا تھا، یعنی عام دھاتوں کو سونا بنانے کا علم۔ وہ لوگوں میں یہ دعویٰ کرتا تھا کہ اس نے اپنی علمیت سے یہ دولت حاصل کی ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ اللہ نے اسے یہ مال و دولت کسی خاص سبب سے عطا کیا تھا، مگر اس نے سارا کریڈٹ خود لے لیا۔ دوسری روایت جو زیادہ مستند ہے کہ چونکہ وہ حضرت موسیٰ کے مقابلے میں فرعون کے زیادہ قریب ہو گیا تھا اور بڑا سمجھدار تھا، اس لیے فرعون نے اسے اپنی حکومت کا خزانچی یا وزیر خزانہ بنا دیا تھا۔ پھر جب بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی اور وہ مصر چھوڑ کر چلے گئے، فرعون سمندر میں غرق ہو گیا، تو قارون نے فرعون کے بہت سارے دفینے اور خزانے بھی کسی نہ کسی طرح اپنے قبضے میں لے لیے۔ اس طرح وہ راتوں رات بنی اسرائیل کا سب سے امیر ترین شخص بن گیا۔ قارون کی دولت کی وسعت کو بیان کرنا انسانی الفاظ کے بس کی بات نہیں ہے۔ قرآن پاک نے اس کا ذکر ایک ایسے انداز میں کیا ہے جس سے اس کے مال کی کثرت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں یعنی کیز
इतनी भारी थीं कि उन्हें ताकतवर और मजबूत आदमियों की एक जमात यानी कई मजबूत लोग बड़ी मुश्किल से उठाकर चलते थे। जरा तसव्वुर करें, सिर्फ चाबियां, वो भी एक या दो नहीं, बल्कि ताकतवर और मजबूत आदमियों का एक लश्कर चाबियां उठाने के लिए दरकार था। तो फिर खुद खजाने और उनमें रखा गया सोना, चांदी, हीरे और जवाहरात का हजम कितना होगा। दौलत का एक अजीब व गरीब तमाशा था जो उसने दुनिया में खड़ा कर रखा था। ये सब एक कर दुनिया परस्त लोगों के मुंह में पानी भर आता था। कारून की दौलत जब आसमान को छूने लगी तो उसका गरूर भी 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उसने ये सारी दौलत महज बैंक बैलेंस बनाकर नहीं रखनी थी, बल्कि वो उसे लोगों को दिखाना चाहता था ताकि सब उसकी शान और शौकत का इकरार करें। ये दरअसल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी सादगी के खिलाफ एक बड़ा ऐलान जंग था। एक दिन कारून ने अपनी सारी शान शौकत का भरपूर मुजाहरा करने का फैसला किया। उसने अपनी सल्तनत का सबसे महंगा, सबसे चमकीला लिबास पहना। हीरे, जवाहरात और सोना उसके कपड़ों पर ऐसे जड़ा था जैसे चांद और तारे। उसके पीछे उसके नौकर चाकर, मजबूत बॉडीगार्ड्स और वो लोग चल रहे थे जो उसके खजानों की भारी कुंजियां उठाए हुए थे। जब वो इस शाही जुलूस के साथ बस्ती की गलियों से गुजरा तो लोग रुक गए। उनकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। वो मंजर कुछ ऐसा था कि देखने वाले दम बखुद रह गए। वहां मौजूद लोग 3 गिरोहों में तकसीम हो गए। एक दुनिया परस्त लोग, वो दुनिया की चकाचौंध में गुम हो गए। उनके मुंह से सिर्फ हसरत और ख्वाहिश के अल्फाज निकले। वो कहने लगे, ओए देखो क्या किस्मत पाई है इस बंदे ने, काश हमें भी कारून जितना माल मिल जाता। क्या जबरदस्त जिंदगी है इसकी, यार ये तो बड़ा खुशकिस्मत है। ये वो लोग थे जिनकी नजरें सिर्फ दुनिया की आर्जी लज्जत पर थीं। अहले बसीरत यानी अक्लमंद लोग, मगर कुछ लोग ऐसे भी थे जो रब से डरने वाले और दूरअंदेश थे। उन्होंने फौरन अपने दिल को तसल्ली दी और दुनिया परस्तों से कहा, ओ भाइयों अक्ल करो, ये क्या कर रहे हो? ये दौलत तो बस एक आजमाइश है। देखो अल्लाह का सवाब यानी आखिरत की कामयाबी इससे कहीं बेहतर है जो कारून के पास है। थोड़ा सा माल देखकर इसकी तकलीद मत करो। ये वो लोग थे जिन्होंने दौलत को नहीं बल्कि ईमान को फौकियत दी। इसी नुमाइश के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून को आखिरी बार समझाया। आपने मोहब्बत और शफकत से कहा कि ये सब अल्लाह की देन है, इसमें से गरीबों का हक यानी ज़कात निकालो ताकि तुम्हारा माल पाक हो जाए। लेकिन गुरूर के नशे में चूर कारून ने नसीहत ठुकरा दी। उसने हाथ झटकते हुए जवाब दिया, ओह ये सारा माल मुझे मेरी अपनी इल्मियत और मेहनत से मिला है। तुम्हारी क्या ज़रूरत है मुझे नसीहत करने की? मेरा पैसा मेरी मर्जी, मैं क्यों किसी को दूं? हाय कितना बड़ा तकब्बुर। ये एक सीधा साधा चैलेंज था अल्लाह की कुदरत को। वो शख्स जिसने इल्म और तकवा की जिंदगी देखी थी आज दौलत के नशे में इतना अंधा हो गया कि अल्लाह की अता को अपनी काबिलियत कहने लगा। बस ये वो आखिरी हद थी जिसे पार करने के बाद अल्लाह का अजाब यकीनी हो गया। दोस्तों, जब इंसान को गुरूर का कीड़ा काट ले तो वो सिर्फ माल का ही अंधा नहीं होता बल्कि उसकी अक्ल भी जंग आलूद हो जाती है। कारून के साथ भी यही हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हुक्म पर ज़कात देना तो दूर की बात, उसने उनकी इज्जत पर ही हमला करने का घिनौना मंसूबा बना डाला। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे बार बार ज़कात की अदायगी और अल्लाह के हक की अदायगी का हुक्म दिया तो कारून ने उनके खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाना शुरू कर दी और यहीं से उसने वो नापाक कदम उठाया जिसने उसकी तबाही पर मोहर लगा दी। उसने एक बदनाम औरत को भारी रिश्वत दी, एक रिवायत के मुताबिक सोने के 1000 दीनार, और उसे हुक्म दिया कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लोगों के सामने अल्लाह का पैगाम बयान कर रहे हों तो वो खड़े होकर उन पर जिना का झूठा इल्जाम लगाए। सोचिए, अल्लाह के नबी पर। ये अमल सिर्फ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तौहीन नहीं थी बल्कि ये एक तरह से अल्लाह के अहकामात को मुस्तरद करने का आखिरी इक़दाम था। वक्त मुकर्ररा पर जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लोगों को वाज़ कर रहे थे उस औरत ने पूरी जुर्रत के साथ सबके सामने वो झूठा इल्जाम दोहरा दिया। मजमे में एक सकता तारी हो गया।
یہ بنی اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑا فتنہ تھا کہ ایک نبی پر ایسا سنگین الزام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب پر بھروسہ کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ پھر آپ نے اس عورت سے مخاطب ہو کر اللہ کی قسم دے کر سچ پوچھنے کا حکم دیا۔ اللہ کا خوف فوراً اس عورت کے دل میں بیٹھ گیا اور وہ کانپتے ہوئے سارا سچ اگلنے پر مجبور ہو گئی۔ اس نے بھرے مجمع میں سارا بھانڈا پھوڑ دیا اور بتایا کہ قارون نے اسے پیسے دے کر یہ جھوٹ بولنے پر مجبور کیا تھا۔ سازش تو ناکام ہو گئی، لیکن قارون کا غرور اب بھی قائم تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غصے کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اب یہ بات صرف زکوٰۃ کی نہیں رہی تھی، بلکہ ایک پیغمبر کی عزت اور اللہ کے دین کی تکذیب یعنی جھٹلانے کا معاملہ بن گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، یہ سرکش ہو گیا ہے، اب اسے اس کے انجام تک پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، اے موسیٰ، ہم نے زمین کو تمہارے حکم کے تابع کر دیا ہے، تم زمین کو جو حکم دو گے وہ فوراً بجا لائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کی طرف اشارہ کیا اور اللہ کے حکم سے زمین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے زمین، اسے اور اس کے مال کو نگل جا۔ اور بس یہ لفظ کہنا تھا کہ زمین نے فوری طور پر اپنے منہ کھول دیے۔ پہلے قارون کے پاؤں اس کے ٹخنوں تک دھنس گئے، وہ چیخا، چلایا اور مدد کے لیے پکارا، یہاں تک کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی مدد مانگنے لگا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اب یہ اللہ کا حکم ہے۔ پلک جھپکتے ہی قارون کا سارا جسم، اس کے کپڑے، اس کا محل، اس کی عیش و عشرت کا سامان اور سب سے بڑھ کر اس کا بے پناہ سونا اور خزانہ، سب کچھ زمین کی گہرائیوں میں دھنستا چلا گیا۔ لوگ یہ خوفناک منظر دیکھ کر لرز گئے۔ قرآن کا فرمان ہے، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا۔ اگلے لمحے وہاں صرف ایک گہرا کڑاہ تھا اور قارون اور اس کے خزانے کا نام و نشان مٹ چکا تھا۔ وہ لوگ جو صبح اس کی دولت پر رشک کرتے تھے، شام کو خوف زدہ تھے کہ کہیں اللہ کا عذاب ان پر بھی نہ آ جائے۔ قارون کا انجام دیکھ کر وہ دنیا پرست لوگ جو کچھ دیر پہلے اس کی دولت پر رشک کر رہے تھے، فوراً توبہ کرنے لگے۔ وہ کہنے لگے، شکر ہے اللہ کا، شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں قارون جیسا مال نہیں دیا، ورنہ ہو سکتا ہے ہم بھی گمراہ ہو جاتے اور یہ عذاب ہم پر بھی آتا۔ یہ تھا ایمان اور بصیرت کا فرق۔ اب آتے ہیں سب سے بڑے سوال کی طرف، جس کا جواب ہر کوئی جاننا چاہتا ہے۔ قارون کا سونا کہاں گیا؟ میرے دوستو، وہ سارا کا سارا سونا، چاندی، ہیرے اور محل، سب کچھ زمین کے اندر ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور بعض مستند تفسیری روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو قیامت کی نشانی بنا دیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آج بھی وہ سونا زمین کے اندر ہر سال ایک بالشت کے برابر مزید دھنستا چلا جاتا ہے۔ جی ہاں، آج بھی وہ خزانہ زمین کے اندر حرکت کر رہا ہے اور قیامت تک وہ دھستا رہے گا۔ وہ جگہ عمومی طور پر بحر لوت یعنی ڈیڈ سی کے قریب کہیں بتائی جاتی ہے، جہاں آج بھی زمین میں دھنسی ہوئی جگہوں کی نشانیاں موجود ہیں۔ یہ عبرت کا وہ مقام ہے جسے اللہ نے دنیا کے امیر ترین شخص کے لیے منتخب کیا۔ ساری دولت، ساری شان و شوکت سب ایک جھٹکے میں مٹی ہو گئی۔ قارون کا انجام ہمیں بتاتا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے اور اللہ کی طرف سے دیا گیا کوئی بھی مال، آسانی یا نعمت دراصل ہمارا امتحان ہے۔ وہ مال جو اللہ کی راہ میں خرچ ہو جائے وہی باقی رہتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ کے پاس جو نعمت بھی ہے، علم، دولت یا صحت، کیا آپ اسے غرور میں استعمال کر رہے ہیں یا اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں؟ نیچے کامنٹس میں مجھے بتائیں کہ آپ کے خیال میں قارون کی سب سے بڑی غلطی مال کی کثرت تھی یا تکبر؟ اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ عبرتناک قصہ ہر کسی تک پہنچے، اور مزید ایمان افروز اسلامی کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اللہ ہمیں قارون کے انجام سے محفوظ رکھے اور ہمیں عاجزی کے ساتھ اپنا مال اس کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔